آج ہر فرقہ آپ کے سامنے قرآن اور حدیث لے کر آتا ہے کہ بات صحیح ہے یا نہیں. اہل حدیث فرقہ بھی آپ کے سامنے قرآن اور حدیث لے کر آتا ہے. دیوبندی فرقہ بھی آپ کے سامنے قرآن اور حدیث لے کر آتا ہے. تبلیغی جماعت والے بھی آپ کے سامنے قرآن اور حدیث لے کر آتے ہیں. اہل قرآن بھی قرآن اور حدیث لے کر آتے ہیں. حتیٰ کہ قادیانی جو کہ بالکل مرتد اور کافر ہیں، جن کے کفر میں کوئی شک ہی نہیں ہے، وہ بھی قرآن اور حدیث ہی لے کر آپ کے سامنے آتے ہیں. ہر فرقہ آپ کے سامنے قرآن اور حدیث لے کر آتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں. جو لوگ بہت دیندار نہیں ہیں، دینی کتابوں کا مطالعہ نہیں کرتے ہیں، قرآن اور حدیث نہیں پڑھتے ہیں، وہ کنفیوز ہیں. بزنس مین، ڈاکٹر، ٹیچر، انجینئر، کوالیفائڈ افراد کہ جس فرقے کو دیکھو وہ اپنی بات قرآن اور حدیث سے جو ہے وہ کرتا ہے، اپنے دعوے کی دلیل قرآن اور حدیث سے دیتا ہے. تو حق پر ہیں کون؟ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ بالکل وہی سچویشن ہے کہ آپ کے سامنے فرض کیجئے کہ دو فرد آ جائیں، ساجد اور ماجد، اور دونوں ایک مکان کے بارے میں دعویٰ کرنے لگے. ساجد یہ کہے کہ یہ مکان میرا ہے اور ماجد یہ کہے کہ یہ مکان میرا ہے. ایک ہی مکان کے اگر دو دعوے دار آپ کے سامنے آ جائیں تو آپ کیا کیسے فیصلہ کریں گے بتائیے؟ آپ ڈاکومنٹس مانگیں گے نا، کاغذات مانگیں گے کہ کسی مکان کا پروف ہوا کرتا ہے، ثبوت ہوا کرتا ہے. ساجد سے کہیں گے اگر تم دعوے دار ہو تو تم لے کر آؤ، تمہارے پاس ہے کاغذات، پروف. ماجد سے کہیں گے کہ تم بھی جو ہے وہ کاغذات جو ہے وہ پیش کرو. فرض کیجئے کہ دونوں ساجد اور ماجد دونوں آپ کے سامنے جو ہے وہ پیپر لا کے رکھ دیں، ڈاکومنٹس لا کے رکھ دیں، کاغذات لا کے رکھ دیں، رجسٹری کا پیپر لا کے رکھ دیں. تو اب دونوں کے کاغذات کو دیکھ کر آپ چکرا جائیں گے یا نہیں چکرا جائیں گے؟ بولیے. اب آپ کی حالت خراب ہو جائے گی کہ اب آپ کیسے فیصلہ کریں؟ کاغذات دونوں طرف ہے، ڈاکومنٹس دونوں طرف ہے. اگرچہ آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ ایک کا کاغذ سچا ہوگا، ایک کا جھوٹا ہوگا، ایک کا اوریجنل ہوگا، ایک کا بوگس ہوگا، لیکن اگر دونوں آپ کے سامنے رکھ دیں تو آپ تھوڑی دیر کے لیے چکرا جائیں گے یا نہیں چکرا جائیں گے؟ اب آپ کے لیے فیصلے کی کیا صورت ہوگی؟ اب آپ ان دونوں کو کہیں گے کہ تم یہیں بیٹھو، اب ہم وٹنس جمع کریں گے. کیا کریں گے؟ وٹنس جمع کریں گے، شاہدین سے ہم گواہی لیں گے. پھر وہ جو مکان ہے نا، مکان، اس کے اطراف میں جو بہت پرانے لوگ ہیں، زمانے سے اس مکان کے اطراف میں رہتے ہیں، ان کے پاس جا کے آپ پوچھیں گے کہ یہ مکان میں قبضہ کس کا ہے، ساجد کا ہے یا ماجد کا ہے؟ کس کو تم نے دیکھا رہتے ہوئے؟ اگر لوگ یہ گواہی دے دیں کہ ہم نے تو ایک زمانہ گزر گیا اس مکان میں ساجد کو رہتے ہوئے دیکھا ہے، یہ ماجد کو تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا، نام بھی ہم نے نہیں سنا. اگر اس طرح کی بہت ساری گواہیاں جمع ہو جائیں تو پھر ڈاکومنٹس کے باوجود، کاغذات سامنے ہونے کے باوجود آپ یہ فیصلہ کر لیں گے یا نہیں کہ ساجد کا مکان ہے، ساجد کا قبضہ ہے، اس کے ڈاکومنٹس اوریجنل ہیں اور ماجد کے ڈاکومنٹس بوگس ہیں اور جعلی ہیں اور یہ جو ہے وہ جھوٹا ہے؟ ایسی حالت میں وٹنس کی بنیاد پر فیصلہ کیا جاتا ہے. میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، اب میں آپ کو بتاؤں کہ جب ہر فرقہ آپ کے سامنے جو ہے وہ قرآن لے کر آ جائے، حدیث لے کر آ جائے، آپ کی کیفیت وہی ہو جائے جو ساجد اور ماجد کا جو میں نے جو ہے وہ ایک مثال دی ہے، اسی کیفیت سے اگر آپ دو چار ہو جائیں کہ سب کے پاس قرآن ہے، سب کے پاس حدیث ہے، تو اب آپ کیسے پہچانیں گے کہ کون حق پر ہے اور کون باطل ہے؟ ایک بات اور بتا دوں، قرآن نے بھی اس حقیقت کو بیان کیا ہے. قرآن فرماتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ یہی قرآن اور اس کا مضمون ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ بہت لوگوں کو جو ہے وہ گمراہ کرتا ہے اور بہت لوگوں کو ہدایت دیتا ہے. تو قرآن سے لوگ گمراہ بھی ہو سکتے ہیں اور ہدایت یافتہ بھی ہو سکتے ہیں. جب آپ کے پاس کوئی شخص قرآن اور حدیث لے کر آ جائے
تو اس کے بغل میں صرف قرآن اور حدیث دیکھ کر متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ یہ قرآن سے ہدایت حاصل کرنے والا ہے یا گمراہ ہونے والا ہے۔ بتائیے یہ آپ کی ذمہ داری ہوگی یا نہیں؟ بولیے زور سے، ہوگی یا نہیں؟ کہ یہ شخص جو قرآن اور حدیث لے کر آیا ہے، قرآن چونکہ فرماتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، تو یہ شخص کون ہے؟ قرآن سے اسے ہدایت ملی ہے یا یہ گمراہ ہوا ہے؟ یہ دیکھنا بھی ضروری ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ حدیثوں کے سلسلے میں بتا دوں آپ کو کہ بہت بڑے علم حدیث کے امام ہیں امام اعمش۔ امام اعمش نے فرمایا الاحادیث مضلۃ الا للفقہاء، کہ حدیثیں گمراہ کر دیتی ہے مگر اس سے وہی محفوظ رکھتے ہیں جو فقیہ ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ حدیثوں سے بھی گمراہ ہونے کا چانس ہے اور قرآن کے مضامین سے بھی گمراہ ہونے کا چانس موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ جن کے دلوں میں شقاوت ہے ان کو قرآن سے ہدایت نہیں دیتا ہے۔ تو بہرحال جب ہر فرقہ آپ کے سامنے قرآن لے کر آ جائے، حدیث لے کر آ جائے، تو اب آپ کیسے فیصلہ کریں گے؟ اب آپ کو وٹنس جمع کرنا ہوگا۔ کیا کرنا ہوگا؟ وٹنس جمع کرنا ہوگا۔ ماضی میں آپ جائیں اور ان سے پوچھیں کہ کون پرانا ہے۔ حق پر وہ ہوگا جس کی کڑیاں 1400 سال سے متصل ہوں۔ بولیے سبحان اللہ، بے شک۔ حق پر کون ہوگا؟ جس کی کڑیاں 1400 سال پرانی ہو، متصل ہو۔ اس لیے کہ حق کی بنیاد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں پڑ چکی۔ سب سے پہلا فرقہ، سب سے پرانا فرقہ جس کے بارے میں آقا نے فرمایا کہ ما انا علیہ واصحابی، کہ میں اور میرے صحابہ جس جماعت پر ہیں وہ حق پر ہوگی۔ تو پتا چلا کہ حق پر وہ ہوں گے جو 1400 سال پرانے ہوں گے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو آپ کو یہ بات تو تسلیم کرنی ہوگی کہ حق پر وہ ہوگا جس کی کڑیاں 1400 سال سے جڑی ہوئی ہوں گی، ملی ہوئی ہوں گی، جس کا وجود ہر دور میں پایا جاتا ہو، عہد نبوت تک ہر دور میں جس کا وجود پایا جاتا ہو۔ تو اب آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ جو حق پر ہیں، ہم کہتے ہیں ہم حق پر ہیں، اہل حدیث کہتے ہیں ہم حق پر ہیں، دیوبندی علماء کہتے ہیں ہم حق پر ہیں، تبلیغی کہتے ہیں ہم حق پر ہیں، اہل قرآن کہتے ہیں ہم حق پر ہیں، قادیانی کہتے ہیں ہم حق پر ہیں، اور ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم حق پر ہیں۔ تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ان تمام فرقوں میں اس دور میں یہ جو فرقے ہیں، اب ہمیں کونوا مع الصادقین کا جو امر ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو سچوں کے ساتھ ہونے کے لیے کس کے ساتھ آپ ہوں گے؟ دیوبندیوں کے ساتھ ہوں گے، اہل حدیث کے ساتھ ہوں گے، قادیانیوں کے ساتھ ہوں گے معاذ اللہ، تبلیغی جماعت کے ساتھ ہوں گے، یا سنیوں کے ساتھ ہوں گے؟ سچوں کو پہچاننا، سچوں کی معرفت حاصل کرنا، اس کے بعد سچوں میں ہو جانا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ قرآن نے یہ ذمہ داری آپ کے اوپر ڈالی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں صرف نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، بس ذمہ داری پوری ہو گئی کلمہ پڑھنے کی؟ نہیں نہیں، اس دور میں چونکہ 72 فرقوں کی آپ نے جو پیشن گوئی فرما دی ہے، اس لیے ہمارے دور میں یہ سارے فرقے پائے جا رہے ہیں۔ اس لیے تمہیں جو ہے معرفت حاصل کرنا ضروری ہے کہ حق پر ہے کون۔ آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ میں اس میں شامل ہو جاؤں جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، کہ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ تو پرانا فرقہ 1400 سال سے جس کی کڑیاں ملی ہوئی ہوں وہ حق پر ہوگا، اہل سنت و جماعت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اب پرانا ہے کون؟ دیکھیے، اگر قرآن اور حدیث سے بات کی جائے تو لوگ مانتے نہیں ہیں۔ میں دلیل دوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب ہے، یہ قرآن کی آیت ہے،
دیوبندی کہیں گے، وہابی دیوبند اہل حدیث کہیں گے کہ اس آیت کا یہ معنی نہیں ہے، اس آیت کی یہ مراد نہیں ہے. ہم حدیث کو دلیل کے طور پہ پیش کریں گے، وہ انکار کر دیں گے، وہ کچھ دوسری حدیثیں پیش کریں گے. تو اس سے فیصلہ نہیں ہو پا رہا ہے، اس سے فیصلہ نہیں ہو پا رہا ہے. اب ہمیں فیصلہ کرنے کے لیے، وٹنس جمع کرنے کے لیے ماضی میں جانا ہے. آپ میرے ساتھ سروے کرنے کے لیے چلیں گے؟ زور سے بولیے، ہاتھ اٹھائے کتنے لوگ چلیں گے؟ جو پرانا ہوگا وہ حق پر ہوگا. اگر آج کوئی انکار کر دے کہ مسلمانوں کا کبھی دور نہیں رہا ہندوستان میں، آج ہماری حکومت نہیں ہے، 200 سال سے بھی زیادہ عرصہ گزر گیا، ہماری حکومت اس ملک میں نہیں ہے. لیکن اگر کوئی چیلنج کر دے کہ تمہاری حکومت کبھی نہیں تھی، تو ہم ماضی میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ ہم سوال کریں گے یا نہیں ان منکروں سے کہ تاج محل کس نے بنایا، قطب مینار کس نے بنایا، یہ جو اورنگ آباد میں بی بی کا مقبرہ ہے یہ کس نے بنایا؟ یہ ساری علامتیں، آثار، یہ علامت ہوں گی، گواہ ہوں گی، آثار ہوں گے، دلیل ہوں گے کہ ماضی میں ہماری حکومت تھی. اسی طرح سے اب ہمیں جو ہے وہ جائزہ لینا ہے. ہم ماضی میں جائیں گے اور دیکھیں گے کہ پرانا ہے کون. سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں، یہ ایک میرا دعویٰ ہے، ابھی آپ کو قبول نہیں کرنا ہو تو نہ کریں، لیکن میری گفتگو پوری ہونے کے بعد آپ کو قبول کرنا پڑے گا. دعویٰ پہلے آپ سن لیں کہ ہم اہل سنت و جماعت ہی حق پر ہیں. الحمدللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اہل سنت و جماعت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ہم حق پر ہیں. سبحان اللہ. بے شک ہماری کڑیاں 1400 سال سے جڑی ہوئی ہیں. وہ جماعت جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے چلی آ رہی ہے اور آج تک جو ہے وہ ہم ہیں صرف. بے شک بے شک. سبحان اللہ. باقی جتنی جماعتیں ہیں ہندوستان میں، سب کا وجود 1857 کے بعد ہوا ہے. بے شک بے شک. 1857 کے، یہ ڈیٹ آپ یاد رکھیں، 1857. اگر آپ 1857 سے پہلے جا کر دیکھیں گے تو آپ کو نہ علماء دیوبند ملیں گے، نہ علماء اہل حدیث ملیں گے، نہ قادیانی ملیں گے، نہ تبلیغی ملیں گے. جو ملیں گے یا تو شیعہ ملیں گے یا سنی ملیں گے آپ کو. لیکن ابھی ہو سکتا ہے کوئی انکار کرے کہ نہیں یہ غلط بات ہے یوسف رضا تمہاری، لیکن میں اب دلائل کے ذریعے سے اسے ثابت کروں گا. آپ کو میں ماضی کے مشاہدات کرواؤں گا، آثار دکھاؤں گا ہمارے حق پر ہونے کے، اور جسے سننے کے بعد آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. اس میں ہو سکتا ہے کچھ دیوبندی حضرات بھی ہوں، اہل حدیث حضرات بھی ہوں. میں ان سے دوستانہ پیرائے میں کہوں گا کہ بھائی قرآن اور حدیث کو لے کر جھگڑا بہت ہو چکا. دلیل قرآن اور حدیث سے وہ بھی دے رہے ہیں، ہم بھی دے رہے ہیں، سب دے رہے ہیں، فیصلہ نہیں ہو پاتا، کنفیوژن دور نہیں ہوتا. اس لیے آؤ تاریخ کی بنیاد پر ہم دیکھیں کہ کس کی کڑیاں 1400 سال سے ملی ہوئی ہیں. آؤ پھر اس کے بعد اگر ہماری ملی ہوئی نظر آ جائے تو امت میں اتحاد کی صورت یہ ہے کہ جتنی نئی دکانیں کھلی ہیں سب کو لاک کر دیا جائے، تالا لگا دیا جائے، پرانے مکان میں، پرانی دکان میں سب آ جائیں، امت میں اتحاد ہو سکتا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مجاہد سنیت، مسلک اعلی حضرت. اب آثار، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ جو قبر کے اوپر گنبد بنایا جاتا ہے، اگر آپ پوچھیں علماء دیوبند سے کہ کسی ولی کی قبر پہ، کسی نبی کی قبر پہ گنبد بنانا جائز ہے یا نہیں، تو علماء دیوبند کا بھی فتویٰ ہوگا کہ یہ حرام ہے. علماء اہل حدیث بھی کہیں گے کہ یہ حرام ہے. لیکن صرف ہمارا فتویٰ ہے علماء اہل سنت کا کہ کسی ولی، کسی بزرگ کی قبر پہ گنبد بنانا
माशाअल्लाह, आपने पहले ही कह दिया। सिर्फ हमारा फतवा है कि गुंबद बनाना जायज है। अब मेरे अजीजों और मेरे दोस्तों, दो मौकिफ आपके सामने आ गए, एक नाजायज का और एक जायज का। कोई ये ना समझे कि यूसुफ रजा ये जायज नाजायज फिर तुम ला के जो है वो दलील देना। मैं दलील नहीं दे रहा हूं, अभी मैं अपनी कोई बात साबित करने के लिए कुरान और हदीस आपके सामने पेश नहीं करूंगा। मैं सिर्फ इसलिए पेश करूंगा कि पुराना कौन है वो तुम्हें दिखा दूं। पुराना कौन है? आप अगर उलमाए अहले हदीस से पूछें कि कब्र पे गुंबद बनाना जायज है या नहीं, तो कहेंगे हराम है, बल्कि वो तो बहुत शिद्दत के साथ इसे हराम करार देते हैं। अगर आप उलमाए देवबंद से पूछें कि कब्र पे गुंबद बनाना जायज है या हराम, वो कहेंगे हराम है। लेकिन उलमाए अहले सुन्नत कहते हैं कि किसी नबी किसी वली की कब्र पे गुंबद बनाना जायज है। मेरे अजीजों और मेरे दोस्तों, अब हम माजी में चलते हैं। अब हम फैसला करवाएंगे कौन पुराना है। हमारे नबी की कब्र के ऊपर जो गुंबद बना है, गुंबद खजरा से हम फैसला करवाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या है गुंबद खजरा? बता, तेरा बनाना हराम है, तेरा बनाना नाजायज है। तो 7 सदियां गुजर गई, 700 साल गुजर गए। 700 साल के पहले के मुसलमानों ने तुझे क्यों बनाया जबकि तेरा बनाना हराम और नाजायज था? तो गुंबद खजरा जवाब देता है, नहीं नहीं, जिस वक्त मुझे लोगों ने बनाया उस वक्त नाजायज कहने वाला कोई था ही नहीं। जो थे वो जायज समझते थे और जायज समझ के उन्होंने बनाया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए सुन्नत, मुजाहिदे सुन्नियत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। गुंबद खजरा जवाब देता है कि जिस वक्त मुझे बनाया गया 700 साल पहले कोई आलिम ना था, कोई मुफ्ती ना था, कोई फकीह ना था, कोई मुज्तहिद ना था जिसने हराम होने का फतवा दिया हो। ये हराम वाले फतवे तो बाद में जो है जारी हुए। पहले जो लोग थे, जो मुसलमान थे, वो जायज समझते थे और दलाइल की बुनियाद पर जो है उन्होंने जायज समाज समझा है और इसीलिए बनाया है। और 700 साल का अरसा गुजर गया, किसी फकीह ने, किसी मुफ्ती ने ये नहीं कहा। सब हाजिरी देते थे मदीना, हज के लिए जाते थे, सब जाते थे मदीना। लेकिन एक फकीह का तुम फतवा दिखा दो, एक मुहद्दिस का कौल दिखा दो, एक मुज्तहिद का जो है वो की राय दिखा दो कि ये गुंबद खजरा नबी की कब्र पे जो बनाया गया है ये हराम है, ये नाजायज है। एक फकीह का कौल भी तुम नहीं दिखा सकते। पता ये चला कि आज जो हमारा नजरिया है 700 साल पहले के मुसलमानों का भी वही नजरिया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप अंदाजा करें, जो देवबंदी हजरात हो, मैं उनसे कहूंगा इंसाफ के साथ गौर करें, अहले हदीस भी गौर करें कि उस वक्त अगर सबके सब अहले हदीस होते, सबके सब देवबंदी होते, तो क्या वो हराम समझते हुए गुंबद खजरा बनाते? उस वक्त अरब व अजम में जो मुसलमान थे वो कौन थे? बोलिए, सुन्नी थे। सुन्नी थे। फिर उसके बाद सिर्फ गुंबद खजरा की बात नहीं है मेरे अजीजों और मेरे दोस्तों, गुंबद बहुत बनाए गए। ख्वाजा गरीब नवाज अलैहिर्रहमा के विसाल को 800 साल गुजर गए हैं। बताओ, गुंबद बनाने वाले बरेलवी थे, सुन्नी थे या देवबंदी थे या अहले हदीस थे? कौन थे? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की कब्र पर सदियां गुजर गई, गुंबद बनाया गया। हजरत निजामुद्दीन औलिया की कब्र पर सदियां गुजर गई, गुंबद बनाया गया। इसी तरह से हजरत दाता गंज बख्श के कब्र पर सदियां गुजर गई, जो है वो गुंबद बनाया गया। हजरत बाबा फरीद गंज शकर की कब्र पे गुंबद बनाया गया। हत्ता के इमामे बुखारी की कब्र पे गुंबद बनाया गया। बताओ, वो बनाने वाले देवबंदी थे या अहले हदीस थे? हो सकता है अहले हदीस बनाए, पॉसिबल है, हो सकता है देवबंदी बनाए। क्यों बनाया? ये सदियों पहले के जो मुसलमान थे वो क्यों बनाते थे?